اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ بیکار لاجانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ تہمت لگائی۔ بعض بھولے بھالے مسلمانوں نے بھی سنی سنائی بات کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے ہو جب کہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو اس بہتان کو سنتے ہی یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بغیر تحقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ آپ لوگوں کی امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام مشکلات کو جو ہے حل کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کی جو جائز خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ اور مجھے خصوصی طور پر جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی ان کی حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آمین۔ شکریہ۔ تو ویورز، آج سب سے پہلے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایز یوزول میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے چینل کو نیو دیکھنے والے انہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور میری جو ویڈیوز ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہوتا رہے۔ تو ویورز، آج کا جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی آزمودہ ہے، اور وہ بہت زیادہ پاورفل ہے، اور جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں اور ان کے مقصد میں ان کو کامیابی نہیں حاصل ہوتی ہے اور وہ نہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی ہیں، تو یہ جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اگر مقصد جائز ہوگا تو وہ لازمی پورا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عزت بھی بے پناہ ملے گی۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے سے آپ کی جو بھی اس کے علاوہ جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو مقصد ہے آپ کا، وہ جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے وہ لازمی پورا ہوگا۔ بے شک آپ اس عمل کو کر کے آزما لیجئے، یہ بہت مجرب اور بہت آزمودہ عمل ہے، لیکن یقین بہت ضروری ہے، اور یقین کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور آپ کو وظیفہ کرنے کے لیے کچھ خاص باتوں کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور کیونکہ جب ہم لوگ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں یا ہم اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتے ہیں تو کئی ہمارے سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو وظیفہ ہے وہ اس میں اثر نہیں رہتا ہے، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور ہمارا وظیفہ جو ہے ہم کر تو لیتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا، صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جو ہمارے برے اعمال جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جو مقاصد ہیں انہیں ہمیں وظیفے ہیں جو وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے آپ کو
اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا، یعنی اپنی زبان کو پاک صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو بغض اور کینے سے آزاد کرنا ہوگا اور پاک کرنا ہوگا. اس کے بعد ہی کوئی عمل جو ہے وہ کامیابی کی طرف چلتا ہے اور جاتا ہے، اور آپ کا وظیفہ کامیاب ہوتا ہے اور آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو میں آپ کو وظیفہ آج کا بتا دیتی ہوں، یہ بہت مجرب ہے، ضرور کیجئے. آپ نے یہ عمل ایک دن میں 2 دفعہ کرنا ہے. اور پہلے آپ صبح فجر کی نماز جب پڑھیں گے، فجر کی نماز کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ 11 بار درود شریف پڑھیں گے. 11 بار درود ابراہیمی ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 27 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. دوبارہ سن لیں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 27 مرتبہ 27 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پوری پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں اپنے ایک مقصد کے لیے. آپ نے کسی ایک مقصد کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ دعا کیجئے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کے آپ نے مقصد کی دعا کیجئے. اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور 11 ہی بار شروع میں اور 11 ہی بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پڑھ لینا ہے. اور پھر آپ کا یہ عمل جو ہے صبح کے ٹائم کا پورا ہو جائے گا. اور پھر آپ نے شام کے ٹائم مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور اس وقت آپ نے اسی طرح پوری مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے 11 بار درود شریف پڑھیں گے، اسی طرح 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد آپ نے 70 دفعہ یعنی 70 ٹائم آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 70 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. صبح کے فجر کے بعد آپ نے 27 مرتبہ پڑھنی ہے، اور مغرب کے بعد آپ نے 70 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور پھر آپ نے مقصد کی دعا کرنی ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اور پھر آپ جو ہے آپ کا یہ ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور یہ عمل 41 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے. اور مرد حضرات کے لیے یہ عمل ہے کہ اگر یہ مرد حضرات کرنا چاہیں گے تو ان کو یہ ہے کہ انہوں نے کسی صورت بھی اس عمل میں ناغہ نہیں کرنا، ورنہ ان کو عمل جو ہے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. ایک دن کا ناغہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ نئے سرے سے اس عمل کو دوبارہ کریں گے. اور خواتین کے لیے ہے، چونکہ خواتین جو ہے وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، تو ان کے لیے خاص رعایت ہے اس عمل میں کہ وہ اپنے دن پورے کر کے جو مخصوص ایام آتے ہیں ان کو پورا کر کے تو پھر اس کے بعد اپنے دن وہاں سے ہی پورے کریں گی جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا، اور 41 دن پورے کر لیں گی. لیکن مرد حضرات کے لیے ناغے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، وہ 41 دن لگاتار یہ عمل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے، یہ بہت آزمودہ اور بہت ہی مجرب عمل ہے. ضرور کر کے دیکھیں، جو پریشان ہیں، جن کے وظیفے نہیں کر کے وہ تھک چکے ہیں، وہ یہ عمل کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ لازمی انہیں کامیابی حاصل ہوگی. اور جو شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل بھی بہت ضروری ہے. تو میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹس ضرور کیجئے، اور تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو. اور میرا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو آپشن ہے بیل کا اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پہ فوراً آپ کو مل جائے. اور آج کی میں ایک اچھی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 آدمی ہوں، یعنی کہ کسی جگہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، موجود ہوں، تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں. آپ لوگ میری اس بات پر غور ضرور کیجئے گا کہ میں نے آج کی جو آپ کو اچھی بات بتائی ہے اس کا کیا مقصد ہے. اس پر عمل بھی کیجئے اور سوچئے گا بھی. اور
مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔